اس لیے بہتر یہ ہے کہ زندگی کے متعلق اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ یہ محض تو لہو تمہیدہ جو ہے نا، اللہ میں جو کرتے ہیں تو آپ کو نظر نہیں آتا، اس میں اخبات ہیں، مال دیا ہے تو اس کے مصارف بتا دیے آپ کو، سمجھے آپ، اور جو چیزیں دی ہیں تو سب کو کے راستے میں اخبات ہیں، ان اخبات کو پار کرنا یہاں کر لیجیے، اور نہیں تو میں زبردستی اس کو چڑھاؤں گا، سمجھا۔ سعودہ کا ترجمہ جو ہے دو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مفعول مطلق جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی لفظ سے ہو، دوسرے لفظ سے بھی ہو سکتا ہے، تو میں اس کو چڑھاؤں گا، چڑھانا کر، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی سعودہ جو ہے نا وہ مفعول مطلق ہوگا، ارحاق سے، ارحاق کے معنی ہیں تو زبردستی جو ہے چڑھانا، چڑھو اس پر، اور سعودہ کے معنی چڑھنے کے ہے، حضرت کے معنی لیجیے، تو کوئی پہاڑ وہاں فرق کرنے کی ضرورت نہیں، بہرحال یہاں نہیں تو وہاں چڑھائی کرنی پڑے گی، میرا ذہن اس طرف جاتا ہے، اور عربیت میں یہ قاعدہ ہے کہ لفظ کا ہم معنی اگر لفظ ہونا تو مفعول مطلق میں اور فعل میں یہ مغایرت کوئی مغایرت نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، اور ہے قرآن مجید میں اس کے نظائر موجود ہیں۔ آپ لوگوں پر یہ نحو کی بحثیں جو ہے مشکل گزرتی ہیں تو میں کر نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا مقصد وہی ہے کہ آپ لوگ عربی جان کر کے جو ہے نا، ورنہ آپ کے سامنے جو چیز رکھ دی جائے گی آپ اس کو مانیں گے تو میری جدوجہد کا کیا فائدہ ہوگا؟ اناپ شناپ جو چیز رکھ دی جائے گی آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ کے، آپ جب امتیاز نہیں ہے تو گوہر کے پشید مینگنی میں اور جواہرات میں آپ کیا فرق محسوس کر سکتے ہیں؟ ترجمہ کیا کیا ہے؟ میرا خیال ہے ترجمہ تو کسی نے بھی یہ نہیں کیا ہو۔ دوزخ کے پہاڑ چڑھاؤں گا، دوزخ کا پہاڑ سر نے کیا ہے، یہ سعود پر چڑھاؤں گا، سعود پر چڑھاؤں گا، سعود پہ چڑھاؤں گا، وہی پہاڑ صحیح نہیں ہے نا، اس پہاڑ کا نام ہے، اور کوئی ترجمہ نہیں، یہی پہاڑ پر، پہاڑی پر، تو پہاڑی پر یہ میں نے اپنی اقرار پیش کر دی ہے کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ میں اس کو چڑھاؤں گا، چڑھائی سخت ترجمہ ہونا چاہیے۔ عربیت کے یہ مطابق ہے، اس میں یہ بحث نہیں پیدا ہوتی، عربیت کے مطابق ہے۔ ممکن ہے کہ ان لوگوں کا ذہن اس طرف گیا ہو کہ مفعول مطلق کے لیے چونکہ وہ یہ ضروری مانتے ہیں نا کہ اسی فعل سے ہونا چاہیے، یعنی اگر ظہور قہو ارحاقن ہوتا تب تو وہ یہ ترجمہ نہیں کر سکتے سعود وغیرہ، لیکن کیونکہ یہاں یہ نہیں ہے، سعودن ہے، اور سعود مصدر کا وزن ہے، یہ مصدر کا وزن ہے، معروف وزن ہے، تو میں تو یہی ترجمہ کرتا ہوں۔ ویسے ہے کہ آپ لوگ مسلک کے جمہور پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کریں، یعنی یہاں نہیں چڑھائی چڑھے تو وہاں چڑھنی پڑے گی، اور وہاں کی چڑھائی چڑھنا کسی کے بس میں نہیں۔ فرمایا کہ سعور قہو سعودہ، ارحاق کے معنی زبردستی چڑھا، انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر۔ یہ میرے آیت کا ترجمہ، یہ میرے قابو میں ہے، یہ اللہ ہی میاں اس کا ترجمہ کریں تو کر سکتے۔ اس میں جو مصوری ہے نا، کوئی بہت بڑا آرٹسٹ ہو تو وہ اس کی تصویر کھینچ سکتا ہے
اور الفاظ میں صرف اللہ ہی نہیں کھینچ سکتے، کوئی نہیں کھینچ سکتے۔ ہر نظم کے لحاظ سے اتنی بات سمجھ لیجیے کہ وضاحت نو کان لحیاتنا عنیدہ کہ میری حیات کا یہ منکر رہا، دشمن رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ دشمن رہا کس طرح کا، اس کی تصویر کھینچی تو فرمایا کہ یہ یعنی یہ جو توقع لیے بیٹھا ہے کہ یہاں جو کچھ پایا اس سے بڑھ کر کے وہاں میں دے دوں گا، تو یہ تو ہونے وانے سے رہا، وہاں بڑی سخت چڑھائی کرنی پڑے گی۔ یہ محت لہو تمہیرہ کے مقابل میں اس پہلو پر ہمیشہ نظر رکھیے کہ ہر پہلو سے کلام باطنی اعتبار سے بھی ظاہری اعتبار سے بالکل منظم چلتا ہے۔ سمجھ لیا آپ نے میرا اشارہ؟ وہاں فرمایا تھا نا کہ محت لہو تمیدہ تو سور ہو یعنی ہموار راستے میں جو تمہید کی تھی تو اس میں جو اقوات تھے جو محض ذرا آزمانے کے لیے تھے کہ دیکھیں کچھ ہے کہ نہیں، تو اس میں تو ڈھونڈ گرے ہر قدم پر، کہیں نہیں چل سکے آگے۔ اب اگر وہاں حوصلہ کھو بیٹھے تو اب وہاں چڑھائی چڑھو، اور وہاں یہ کہا تھا کیوں ان لوگ کان لحیاتنا عنیدہ، یہ صورتحال کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ دشمن رہا، اس لیے وہاں کچھ نہیں اس کو ملے گا۔ آپ دشمنی کی تصویر بتائیے کہ اس کی دشمنی کیا ہے۔ فرمایا کہ انہو فکر وقدر، اس نے سوچا اور اندازہ ایک خیال قائم کیا، اور ہلاک ہو کیسا غلط خیال قائم کیا، پھر ہلاک ہو کیسا غلط اندازہ کیا، پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی، منہ بچھوڑا، پیچھے کو مڑا، گھمنڈ کیا اور کہا یہاں یہ کیا ہے، تو جادو ہے، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، جادو بھی پرانا یعنی جو چلا رہا پہلے سے وہی ہے۔ سمجھ لیا آپ نے؟ بہرحال اللہ نے تصویر کھینچی ہے۔ میں اول تو اتنا ایسا آرٹسٹ نہیں ہوں، دوسرے یہ کہ اگر میں یہ تصویر کھینچوں اپنے ایکٹنگ سے تو میرا خیال ہے کہ کسی اچھے آدمی کی ہوتی تو میں کھینچتا شیاطین کی حرکات کی مصوری کر کے میں اپنے آپ کو کاہے کو رسوا کروں، ہے نا؟ کسی معقول شریف آدمی کی ہوتی تو خیر میں کچھ کر دیتا، لیکن اپریشیٹ تو ہو جاتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے تو نظم کے لحاظ سے یہ خیال کر لیجئے کہ یہ تصویر ہے انہو کان لحیاتنا عنیدہ کس طریقہ سے کہ جب وہ قرآن مجید کے متعلق یہ ظاہر ہے کہ عوام ان کے تو پوچھتے رہے، جب قرآن مجید کا چرچا ہو گیا اور مخالفت پوری طریقہ سے بڑھ گئی تو جو لوگ کس بیچارے نیک لوگ تھے، سادہ ذہن کے تھے، ان کو استقبال نہیں تھا، غرور تو کوئی تھا نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس تو یہ ساری اسباب غرور کی فراوانی نہیں تھی، تو وہ اپنے لیڈر لوگوں سے جا کر پوچھتے کہ جی یہ چیز جو ہے نا یہ کیا نئی چیز آئی، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں تو اترتی ہے لیکن آپ لوگ جو ہے اپنے سر تب یہ لوگ یہ اندازہ کرتے تھے، ظاہر کرتے تھے ان کے اوپر کہ جب ان کے سامنے بات پوچھی جاتی تو پہلے تو کچھ غور کا چہرہ بتاتے تاکہ اندازہ ہو کہ غور کر کے ہم راہ قائم کر رہے ہیں، یوں ہی نہیں ہم راہ قائم کرنے والے۔ اگر یہ نمائش نہ کیجیے تو کہیں گے کہ جو ہی اڑا دیا انہوں نے، کوئی سوچا نہیں، اور پھر وہ اس طریقے سے تول رہے کہ واقعی اس کلام کے متعلق یہ آیات کے متعلق وہ بہت ہی تول کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اس طریقے کے کام کرتے ہیں، آپ کو لیڈر لوگوں کا کچھ تجربہ ہوگا تو واقعی ہے کہ وہ اس کی پوری نمائش کرتے ہیں کہ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ یہ معاملات کو غور کرتے ہیں، رائے خان کرتے ہیں،
اس لیے کہ اگر اس طرح کی نمائش نہ کریں تو پھر دھوس نہیں جمتی، ووٹ ملنے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی. تو یہ وہ اس طریقے کی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ جس سے کہ یہ معلوم ہو کہ انہوں نے بہت غور کرتے جواب دیا ہے. ہمارے لیڈر صاحب یہ بدھو نہیں ہیں، بہت سمجھدار آدمی ہیں، سیاست پر ان کی گہری نظر ہے، واقع و حالات پر بڑا غور کرتے ہیں، اور جس مستقبل کے ہمیں روشنی دکھا رہے ہیں، بہرحال یہی لوگ ہیں جو اس مستقبل کی طرف ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، اور کون کر سکتا ہے؟ یہ ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کچھ یوں غور کر کے نہیں بھائی ثم نظر، پھر انہوں نے دوسروں پر نظر ڈالی تاکہ ان کے چہرے کو بھاپیں کہ کس طرز کے اوپر منہ بنایا، چوری چڑھائی، اور وسرا ثم ادبر، اور اس کے بعد منہ بڑا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کہا کہ یہ تو جادو ہے نا صرف. اور یوں سرو، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ جادو میں بھی کوئی ندرت نہیں ہے بلکہ چلا رہا. مطلب یہ کہ آج کے جادوگر بھی اسی طرح کے کر سکتے ہیں. یہ جادوگری کے متعلق کلام وغیرہ کے متعلق یہ آیات سے متعلق ہے نا، تو یہ بات یاد رکھیے کہ کلام کو بھی وہ جادو کہتے تھے. فصیح و بلیغ کلام، خطیبوں کا کلام، اعلیٰ درجے کے شاعروں کا کلام، اس کو بھی سحر کہتے تھے. اور ان کا ایک نظریہ بھی تھا کہ جس طریقے سے کہانت جو ہے، کہانت اور شاعری دونوں کا منبع وہ ایک مانتے تھے. کائن کے لیے بھی یہ جنات کو القاء کرتا، سمجھ آپ. اور اسی طریقے سے شاعروں کے متعلق بھی ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہر شاعر کے ساتھ ایک جنات رہتا ہے جو اس کو القاء کرتا ہے. یہ گویا ایک عام خیال تھا. تو اس اعتبار سے وہ کلام کو بھی کہتے تھے کہ ان ھذا الا سحر، یہ اسی طریقے کی چیزیں ہیں جو کچھ جناتی دخل ہے، کچھ ان کے ساتھ کلام ان کا ساحرانہ ہے، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دنیا میں نازل ہو. مطلب یہ کہ ہمارے یہاں جیسے اور ہے نا شاعر اور شاعر، اسی طریقے سے یہ چیز بھی ہے. اگر اس اعتبار سے بھی کچھ ندرت ہوتی تو خیر، اس اعتبار سے بھی کوئی ندرت اس میں نہیں ہے بلکہ عام قسم کی ہے. وہ لال مظفر صاحب نے بڑے غور فکر تامل تدبر کے بعد یہ ان کو قوم کو درس دے دیا کہ بس اس کو یوں ہی سمجھو.